میں ڈاکٹر فہیمہ مڑواری کالج رانچی. ہماری پیاری بچیوں آداب عرض. آج میں آپ لوگوں کو ایم اے سیمسٹر 4 پیپر 2 کا منشی پریم چند کے حالات زندگی اور ان کے عہد کے متعلق بتاؤں گی. ٹھیک ہے، چلیے. پریم چند کا عہد سیاسی اور سماجی بیداری کا عہد تھا. 1857 عیسوی کے ناکام انقلاب نے اگرچہ بعض قسم کی مجبوریوں کو جنم دیا، تاہم آزادی کی آواز بلند ہوئی اور اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. 20ویں صدی کے آغاز میں سیاسی میدان میں بہت کچھ پیش رفت ہو چکی تھی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر آزادی کی تمنا اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھینکنے کا عزم پیدا ہو چکا تھا. سمجھ گئی؟ جو اتنی انفشار اور چاروں طرف کھلبلی مچی تھی اس کے سلسلے میں بتایا گیا ہے. 19ویں صدی میں جو سیاسی، قومی اور اصلاحی تحریکیں اٹھی تھیں وہ عہد پریم چند میں اپنے شباب پر تھی، مگر ساتھ ہی انگریزوں کی استعماری حکومت نت نئے ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو پوری طرح پامال کر دینا چاہتی تھی. ان حالات نے ہر شخص کو متاثر کیا اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں گھٹن کا احساس پیدا ہوا. خاص طور سے ہندوستانی دانشوروں اور اہل قلم نے اس ناگفتہ بحالات کی سنگینی کو محسوس کیا اور اس کے خلاف نبرد آزما ہوئے. تحریر و تقریر اور تعلیم کے ذریعہ سیاسی اور سماجی اصلاح کی جو طرح ڈالی گئی تھی وہ پریم چند کے عیدین اپنے عروج پر تھی. ان کے خیال کے مطابق اپنے عروج پر تھی. بہرحال پریم چند کے عہد میں راجہ رام موہن رائے، سر سید احمد خان اور سوامی وویکانند وغیرہ کی تعلیمی، اصلاحی اور سماجی تحریکوں اور کانگریس لیگ اور بعض دوسری انفرادی سیاسی کوششوں کے اثرات اس عہد کے ادب پر بھی پڑے، اور اثرات مختلف اصناف ادب مثلاً شعر و شاعری، ناول، افسانہ اور ڈرامہ اور تنقیدی مضامین وغیرہ پر بھی یکساں پڑے. خود پریم چند اپنے عہد و ماحول سے پوری طرح متاثر ہوئے اور انگریزوں کے استحصال سے پیدا ہونے والی غریبی، بے روزگاری، دیہاتیوں کی زب و حالی اور کمزوروں کی بدحالی کو اپنا موضوع سخن بنایا. ان کی تمام تخلیقی کاوشیں ان کے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کی آئینہ دار ہیں. سمجھ گئی؟ منشی پریم چند ایک قائس خاندان سے تھے. 1880 میں وہ پیدا ہوئے. ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دھن پت رائے رکھا، مگر گھر کے لوگ نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے. پریم چند ان کا قلمی نام تھا. پریم چند نے اردو، فارسی کی ابتدائی تعلیم ایک مولوی صاحب سے حاصل کی تھی. سمجھ گئی بات؟ ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہوا تو وہاں کے مشن اسکول میں پریم چند کو داخل کیا گیا اور وہیں ان کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا. گورکھپور میں انہوں نے رسمی تعلیم کے ساتھ اپنے ایک دوست کے یہاں طلسم ہوش ربا کے افسانے سنے. یہیں ایک کتب فروش کے یہاں سے لے کر متعدد ناولوں کا انہوں نے مطالعہ کیا. ابتدائی عمر کا یہ مطالعہ ان کی زندگی کا رخ پلٹ دیا. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ داستانوں اور ناولوں کے اس مطالعہ نے انہیں ایک بڑا ناول نگار اور افسانہ نگار بنانے میں اہم رول ادا کیا. مشن اسکول گورکھپور کے بعد وہ بنارس آ گئے، مگر چونکہ گھر کے معاشی حالات اچھے نہ تھے اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اخراجات کی فکر بھی انہیں کو کرنی پڑتی تھی. اس لیے میٹرک کے امتحان
میں سیکنڈ ڈویژن پاس ہوئے، جس کی وجہ سے کالج میں داخلہ نہ ہو سکا۔ ان کی وکیل بننے کی بڑی خواہش اور چاہت تھی، مگر وہ وکیل نہ بن سکے۔ میٹرک کے بعد وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ٹریننگ کر کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ان کا پہلا ناول اسرار معبود ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں قسط وار شائع ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مڈل اسکول الہ آباد کے صدر مدرس ہو گئے۔ لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1905 عیسوی میں ان کا ناول ہم خرما و ہم ثواب شائع ہوا۔ اسی زمانے میں منشی پریم چند کے تعلقات منشی دیا نارائن نگم ایڈیٹر زمانہ سے قائم ہوا اور تعلق ایسا استوار ہوا کہ زندگی بھر قائم رہا۔ اس تعلق کی وجہ سے انہوں نے زمانے میں لکھنا شروع کیا اور نہ صرف افسانے ناول لکھے بلکہ ادبی، سیاسی، اصلاحی اور سوانحی ہر طرح کے مضامین سپرد قلم کیے۔ منشی پریم چند کا ادبی نظریہ بہت واضح ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مسائل و مشکلات کا عمیق نظریہ سے مطالعہ کیا اور انہی کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا شمار افادی اور مقصدی ادب میں کیا جاتا ہے۔ وہ فن برائے فن کے اگرچہ قائل تھے، لیکن ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ ادب سے زندگی ہو، صرف ادب ادب ہی نہ رہ جائے۔ چنانچہ انتہائی درد مندی اور جرأت کے ساتھ روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے وہ کوشاں رہے۔ غریبی، بے روزگاری اور سماج میں پھیلی ہوئی بے راہ روی، ناانصافی اور غلط رسم و رواج کو دور کرنا ان کے ادب کا بنیادی مقصد تھا۔ پریم چند کا سیاسی نظریہ بھی واضح ہے۔ وہ گاندھی جی سے بہت متاثر تھے اور ان کے ہی نقش قدم پر وہ چلتے تھے اور ان کے فلسفہ حیات کائنات کو صحیح تصور کرتے تھے، جس میں ستیہ، اہنسا اور انصاف وغیرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ کمیونزم سے بھی متاثر تھے۔ وہ بنیادی طور پر ترقی پسند اور روشن خیال تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ترقی پسند مصنفین نے اپنے منشوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کی بھرپور پذیرائی کی۔ پریم چند اور ترقی پسند تحریک سے اس طرح متاثر تھے کہ جب ترقی پسند کا آغاز ہوا تو وہی پریم چند کی موت کا سال بھی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند کو خاطر خواہ موقع نہ ملا کہ وہ اس تحریک کی بھرپور آبیاری کر سکیں۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ ترقی پسند تھے۔ ترقی پسند تحریک جس مقصد کے لیے 1936 عیسوی میں اٹھی، ان مقاصد کے حصول کے لیے پریم چند پہلے سے کوشاں تھے۔ چنانچہ سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور تاثیر وغیرہ نے جب باقاعدہ اس کا آغاز کیا تو منشی پریم چند نے باوجود علالت اور خرابی صحت کے پہلے اجلاس کی صدارت قبول کی۔ اس تحریک کے مشورے سے پوری طرح اتفاق کیا۔ ان کی مکمل حمایت کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جو خطبہ صدارت پیش کیا وہ بلا شبہ مبالغہ ترقی پسند تحریک کے دستور و سازی کا حکم رکھتا ہے، اور اس خطبہ کی روشنی میں اگر پریم چند کی تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑے ترقی پسند کی شکل میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پریم چند ناول اور افسانہ کی دنیا میں بھی اپنا مقام آپ رکھتے ہیں، ذرا اس پر بھی آپ لوگ غور فرمائیں۔ اردو میں ناول نگاری، داستان نویسی کے بعد
شروع ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے ناول اصلاحی، اخلاقی اور تعلیمی ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں سے پند و نصائح کا بھی کام لیا ہے۔ اس کے بعد پنڈت رتن ناتھ شرسار کا نام آتا ہے۔ انہوں نے لکھنوی تہذیب کو اپنا موضوع بنایا اور عمدہ ناول لکھے۔ ان کے ناولوں میں سنجیدگی و متانت کے ساتھ ظرافت بھی پائی جاتی ہے۔ عبدالحلیم شرر کے ناولوں میں تاریخی عناصر کی بہتات ہے۔ انہیں خاص تاریخی ناول نگار قرار دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئی؟ تاریخی چیز زیادہ لکھتے تھے۔ ان میں اصلاح و تبلیغ کا پہلو غالب ہے اور وہ اپنے ناولوں سے اسلاف کے کارناموں اور ان کی عظمت و بلند پائیگی دکھانا ضروری سمجھتے تھے۔ شرسار اور شرر کے بعد رسوا ایک بڑے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں کو نہ تو اصلاح و تبلیغ کا ذریعہ بنایا اور نہ طنز و ظرافت کے پھول بکھرائے، بلکہ انہوں نے حقیقت نگاری کو زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے سچی تصویریں اور اپنے عہد کے حقائق کو اپنے ناول میں جگہ دی۔ ان ناول نگاروں کے بعد پریم چند کا دور آتا ہے۔ پریم چند اردو ناول کے ارتقاء میں سب سے اہم رول ادا کیا۔ وہ ہر لحاظ سے گزشتہ ناول نگاروں میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ پریم چند سے پہلے اردو میں افسانے لکھے گئے، لیکن فنی اور اصولی لحاظ سے وہ بہت کمزور تھے۔ پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کو اہمیت اور تخلیقی ادب کی حیثیت دی اور فنی اعتبار سے بھی اس میں اضافہ کیا۔ ان کے افسانے کفن، شطرنج کی بازی، بڑے گھر کی بیٹی، روشنی عیدگاہ، بوڑھی کاکی، پنچایت وغیرہ تجربات و مشاہدات کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ غرض پریم چند نے ناول اور افسانہ دونوں کو فنی خوبیوں کے ساتھ پوری طرح برتا اور انہیں لازوال حیثیت عطا کی، جس کی وجہ سے ناول و افسانہ کی دنیا میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور پریم چند سے ہم اس وجہ سے زیادہ متاثر ہیں۔ آج میں نے آپ لوگوں کو پریم چند کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ ان کا یہ پہلا پارٹ، اگلے کلاس میں ان کے بارے میں دوسرا پارٹ بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اپنا خیال رکھیے اور ہمارے سب پڑھائے ہوئے نوٹس پہ دھیان دیجیے گا، سمجھائے ہوئے باتوں پر بھی غور کیجیے گا انشاءاللہ۔ چلیے، اللہ حافظ۔